السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دار الصحابہ کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ ہماری بات چل رہی ہے خاندانی خصلتوں کے حوالے سے کہ جو خاندانی خصلتیں ہیں، خاندانی حسب نسب ہے، اس کا اسلام میں کتنا اعتبار کیا گیا۔ دو حدیثیں غالباً میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ ان احادیث میں سے ہی جو مختلف الفاظ ہیں اس کو فوکس کر کے تھوڑی سی بات ہوگی۔ حدیث میں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سن چکے ہیں اس سے پہلے نشست میں، معادن العرب کا لفظ استعمال ہوا عرب قبائل کے لیے، بلکہ عرب قبائل کے علاوہ بھی معادن کا لفظ استعمال ہوا۔ الناس معادن، لوگ تو گویا کانیں ہیں، جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ تو معادن العرب، الناس معادن، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی انسانی افراد کو، خاندان کو، قبائل کو کانوں سے تشبیہ دی گئی۔ جس طرح سونے چاندی نمک وغیرہ کی کانیں ہوتی ہیں زمین میں، پہاڑوں میں، اسی طرح افراد کی اور اسی طرح خاندان، نسل، قبائل، انسانی اوصاف اور کمالات اور عادات کی کانیں ہیں۔ یعنی اسی طرح افراد، خاندان، نسل اور قبائل انسانی اوصاف و کمالات کی کانیں ہیں، صلاحیتوں کی کانیں ہیں، اونچا پن اور نیچا پن کی کانیں ہیں۔ جس طرح کانیں مختلف کانیں مختلف جواہر کی ہوتی ہیں، اسی طرح افراد، قبائل مختلف انسانی اوصاف کی کانیں ہوتی ہیں۔ ہر فرد، ہر خاندان، ہر قبیلے کی اپنی اپنی خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں خاندانوں کی خوبیوں کی بجائے خامیاں یاد رکھی جاتی ہیں، خوبیوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اگر پتہ ہے تو اعتراف نہیں ہوتا۔ جیسے چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، علاقائی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، قوموں کے علاوہ علاقائی خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ جیسے کراچی والے دعوت و محنت میں بہت آگے ہیں، دعوت و تبلیغ کے کام میں کراچی والے بہت آگے ہیں، یہ ان کی خوبی ہے۔ نرم مزاج ہوتے ہیں اور بات کا ڈھنگ سے بات کرنا انہیں آتا ہے۔ پھر جو ہمارا پاکستانی ماحول ہے، اس میں اردو ہر ایک تقریباً سمجھتا ہے کم و بیش، تو اردو چونکہ ان لوگوں کی مادری زبان ہے، گرفت ہے، اس لحاظ سے بھی انہیں آسانی ہوتی ہے۔ پھر ان کے مزاج میں ایک جو ٹھہراؤ ہوتا ہے اور نرمی ہوتی ہے، لہجے کے اندر نرمی ہوتی ہے، اس سے دعوت کے ٹولز ہیں، اس سے وہ دعوت و تبلیغ کا کام لیتے ہیں۔ تو کراچی والے دعوت و تبلیغ میں بہت آگے ہیں، اور ہمارے KPK والے اور اسی طرح ہمارے گلگت بلتستان کے لوگ یہ جہاد میں بہت آگے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اگر کوئی KPK والا یہ کہے ہمارے بچے تو جہاد میں استعمال کی گئے، جیسے بہت سے لوگ بک بک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قوم پرست بک بک کر رہے ہوتے ہیں، یا بڑے سیکولر قسم کے لوگ ایسی باتیں کر کے سرحد کے لوگوں کو، KPK کے لوگوں کو جہاد سے دور کرنے کی ناپاک کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جی ہمارے بچے استعمال کی گئے، پنجاب کے بچے استعمال کیوں نہیں کی گئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اگر کوئی یہ کہے KPK والا ہمارے بچے تو جہاد میں استعمال کی گئے، تو وہ احمق ہے۔ بھائی یہ تو تمہاری شجاعت کا عنوان ہے اور تم اسے اپنی حماقت کا عنوان قرار دے رہے ہو۔ شکر نہیں کرتے کہ جہاد کے لیے تمہارے بچے چنے گئے، جہاد کے لیے تم لوگ چنے گئے، تم پر نظر پڑی کہ تم جہاد کر سکتے ہو۔ جب بھی کسی میدان میں لوگوں کو بھیجا جاتا ہے تو اس میدان کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ اس میدان میں یہ کارگر ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس میدان میں اس کی صلاحیتیں ابھر سکتی ہیں کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو KPK کے لوگ چونکہ جہاد میں بہت آگے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بائی نیچر بہادری دی ہوئی ہے، جفاکشی دی ہوئی ہے، مہمان نوازی ان کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ تو افغان جب جہاد ہوا، یہ ساری صفات کام آ گئیں۔ افغان بھائی وہاں سے جب ہجرت کر کے پاکستان آئے تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ استقبال افغان مہاجرین کا جو کیا وہ ہمارے سرحد کے لوگ تھے، ایک بات۔ اور پھر سرحد کے لوگوں نے افغان جہاد میں سب سے زیادہ حصہ لیا۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ پاکستان کے اندر جہاد افغانستان میں شامل ہونے والا صوبہ سرحد کا ہے، KPK کا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو KPK کے لوگوں کی شجاعت کا عنوان ہے، اور بعض بدبخت قوم پرست اور سیکولر طبقہ ہمارے بچے استعمال کی گئے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تمہارے بچے جب
خسرے پن کے لیے استعمال ہوں، تمہارے جب بچے مجرے کے لیے استعمال ہو، احسان مجھے دے دیں، تمہارے بچے جب مجروں کے لیے استعمال ہوں، تمہارے بچے جب درسگاہوں کا نام دے کے تعلیمی اداروں کے اندر گانوں کے لیے، بینڈ باجے کے لیے استعمال ہو، وہاں تو تم یہ باتیں نہیں کرتے ہو کہ ہمارے بچے استعمال کیے گئے. تمہارے ذہنوں میں خناس بھرا ہوا ہے، تم جہاد مخالف لوگ ہو، تم اسلام کے اوصاف کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. بدقسمتی سے تمہاری شناختی کارڈ کے اندر اسلام لکھا ہوا ہے، بس تمہارا اسلام سے اتنا تعلق ہے. ہمارے بچے استعمال کیے گئے، شکر نہیں کرتے. اللہ اکبر. دعوت کا میدان ہوگا، دیگر علاقے کے لوگ بھی آگے آئیں گے. حالانکہ اب کے پی کے والے دعوت و تبلیغ میں بھی سب سے آگے ہیں، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں. لیکن ایک ہوتا ہے بولنے کا ڈھنگ. چونکہ سرحد کے لوگوں کی کمزوری ہے، ان کو اردو نہیں آتی، اردو آتی ہوتی ہے تو اردو آتی بھی ہے تو وہ گلابی اردو بولتے ہیں، اس لحاظ سے پھر وہ دعوت دینے میں ذرا ان کو مشکل پیش آتی ہے. آپس کی دعوت میں وہ بہت آگے ہیں. ویسے دعوت کی افراد کی بات کریں تو صوبہ سرحد کے لوگ غالباً سب زیادہ جڑے ہوئے ہیں دعوت و تبلیغ کے ساتھ. تو یہ ہر علاقے کی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا عرب کے معادن، قبائل کی بجائے کہا یہ کانے ہیں، قبائل کانے ہیں انسانی اوصاف کی. انسانی خاندان جو ہیں انسانی صفات کی کانیں ہوتی ہیں. کان کوئی اچھی ہوتی ہے، کوئی درمیانی ہوتی ہے، کوئی بری ہوتی ہے، اس کے اندر ہر قسم کی خسیس چیزیں، اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں. اسی طرح انسان کے افراد، قبائل، ذاتیں، ان کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے اندر خامیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے اندر اچھا پن بھی ہوتا ہے، ان کے اندر خسیس پن بھی ہوتا ہے، خساست بھی ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ. ایک تو یہ معادن عرب کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی نے اتنا کلاسیکل ورڈ، اتنا فصیح لفظ استعمال کیوں فرمایا. یہ ہے راز استعمال کرنے کا کہ انسانی خوبیاں، معادن خوبیاں ہوتی ہیں. جس طرح کانوں میں خوبیاں ہوتی ہیں اسی طرح انسانوں میں خوبیاں ہوتی ہیں. پھر جس طرح کان کی خوبیاں مختلف ہیں، کوئی سونے کی کان، کوئی چاندی کی کان، کوئی نمک کی کان، بالکل اسی طرح انسان کی خوبیاں بھی مختلف ہوتی ہیں. کوئی سخاوت میں آگے ہوتا ہے، کوئی شجاعت میں آگے ہوتا ہے، کوئی دعوت و تبلیغ میں آگے ہوتا ہے، کوئی کس میدان میں آگے، کوئی کس میدان میں آگے. بہرحال یہ جو اللہ کے نبی نے لفظ استعمال فرمایا حدیث میں، الناس معادن، لوگ کانے ہیں، یا انا کانے ہیں سے وہ اردو کانے نہ لیں یعنی سونے چاندی کی کانوں کی طرح، یہ مطلب ہے. یا معادن العرب کا لفظ استعمال فرمایا، عرب کے خاندان، عرب کی کانیں. دراصل یہ خاندانی شناخت ہے، یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے، بڑا. اس کے اندر اس کی گہرائی میں چلے جائیں تو آپ حیران ہوں گے کتنی گہرائی اس لفظ کے اندر. الناس معادن، یہ خاندانی شناخت ہے کہ لوگ، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگ کانیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. یہ انسان کا تعارف ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے قرآن کریم کے اندر ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لوگوں ہم نے تمہیں مذکر اور مؤنث سے، نر اور مادہ سے پیدا کیا. تمہارے قبیلے، تمہاری ذاتیں، تمہاری قومیں بنائیں. کیوں؟ تاکہ تمہارا ایک دوسرے سے تعارف ہو جائے کہ تم کس شجرے نسب سے تعلق رکھتے ہو، تمہارے دادے پردادے کون ہیں. پھر تم جو دادے پردادے ہوتے ہیں ان کا ایک خاندان جب سجتا ہے معاشرے کے اندر، زمین میں بستا ہے، تو ایک خاص خاندان خاص خوبیاں رکھتا ہے، کچھ اس خامیاں بھی رکھتا ہے، تو ایک دوسرے کا تعارف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ الناس معادن دراصل خاندانی شناخت ہے. اللہ اکبر. اور آج کا شیطانی معاشرہ اسی خاندانی شناخت کے در پہ ہے کہ کسی طرح یہ خاندانی شناخت ختم کر دی جائے. وہ خاندانی شناخت کو کس طرح ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ اللہ اکبر. باپ کی نفی کر کے خاندان کی نفی ہو رہی ہے. مدر نیم، فرسٹ نیم، سیکنڈ نیم، نک نیم. باپ ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں بیچارہ بڑھ گیا. مغرب کی دنیا میں چونکہ اب یہ بہت بڑی بیماری آ چکی ہے کہ ان کی اکثریت کے باپوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کون باپ ہے. ڈی این اے کے لیے گاڑیاں گھوم رہی ہوتی ہیں کہ کس کس کو اپنے باپ کی تلاش ہے، آ جاؤ تمہیں بتاتے ہیں تمہارا باپ کون ہے. اللہ اکبر. تو یہ خاندان کی نفی کیسے کی گئی؟ نکاح کی ریپلیسمنٹ کانسینٹ کے ساتھ کر کے خاندان کی نفی کی گئی.
ٹھیک ہے جی، کہ نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس کانسنٹ ہونا چاہیے، رضامندی ہو. جیسے ہی رضامندی ہو جائے، باپ بیٹی زنا کر لیں، ماں بیٹا کر لیں، بہن بھائی کر لیں. اور اگر رضامندی نہ ہو تو شوہر بیوی پر بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا جائز طریقے سے، وہ بھی زنا میں شمار ہو جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. نئی تہذیب پہ لعنت ہو اللہ کی. تو نکاح کو کانسیپٹ سے ریپلیسمنٹ ہو گئی نکاح کی. ایک، باپ کی نفی کر دی گئی. دو، باپ کی نفی سے کیا ہو جائے گا؟ جب باپ کی نفی ہو گئی تو باپ دادے کی نفی ہو گئی نا، تو خاندان کا خاتمہ ہو گیا. جب خاندان کا خاتمہ ہو گیا، شناخت کی نفی ہو گئی. جب شناخت کی نفی ہو جائے تو انتشار جنم لیتا ہے. یہ بات یاد رکھیے، جب شناخت کی نفی ہوتی ہے نا تو انتشار جنم لیتا ہے. چاہے وہ کیا کہتے ہیں، شناخت کے خاتمے سے انتشار جنم لیتا ہے، چاہے وہ خاندانی شناخت کو ختم کیا جائے پھر بھی انتشار جنم لیتا ہے، دینی شناخت کو ختم کیا جائے پھر بھی انتشار جنم لیتا ہے، مسلکی شناخت کو ختم کیا جائے پھر بھی انتشار جنم لیتا ہے. بات یاد رکھیے گا. پھر لا الہ الا الانسان کی کیا طوطی بولتا ہے، لا الہ الا اللہ کی جگہ لا الہ الا الانسان. اس کے لیے ضروری ہے کہ شناخت ختم کر دی جائے. دو تین چیزیں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی. ایک چیز پہ آپ چونک پڑے ہوں گے کہ مسلکی شناخت، اس کی بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں. بہرحال شناخت کا خاتمہ انتشار پیدا کرتا ہے. دین کی شناخت کا خاتمہ ہو جائے انتشار پیدا ہوتا ہے. یہ تو آپ کو بالکل بات سمجھ آتی ہے کہ دین کی شناخت کا خاتمہ انتشار پیدا کرتا ہے. ایک کو پتہ ہی نہیں ہے یہ مرزائی ہے، یہ رافضی ہے، یہ دشمن صحابہ ہے، یا یہ مخلص صحابہ ہے، یہ ختم نبوت کا منکر ہے، یا ختم نبوت کے اقراری ہے، یہ مشرک ہے، موحد ہے. ٹھیک ہے، تو پھر تو دینی شناخت کا خاتمہ ہو گیا تو انتشار ہی انتشار ہو گیا نا. کفر و اسلام کی کھچڑی پک گئی. یہی وجہ ہے کہ جدید سکالرز کو خریدا گیا، ان کے شعور پر محنت کی گئی. آج بہت سے جدید سکالر کیا کہتے ہیں کہ دل تھام کے سن لو. مرزائیوں کے بارے میں سوال کیا گیا مسلمان ہے کہ نہیں، کہا دل تھام کے سن لو. جو اپنے آپ کو مسلمان کہے میں اسے کیا کہتے ہیں کافر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کافر کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انبیاء اور کتابوں کا نزول اس لیے ہوا تھا کہ کفر و اسلام کی شناخت سامنے آئے، لوگ اسلام کی طرف آئیں کھل کے جائیں تو کیا کہتے ہیں کفر کی طرف جائیں کھل کے، شناخت برقرار رہے. بہرحال دینی شناخت کا خاتمہ، دینی شناخت کا خاتمہ ہو پھر بھی انتشار جنم لیتا ہے، اور خاندانی شناخت کا خاتمہ ہو پھر بھی انتشار جنم لیتا ہے. کیا پتہ ہے کون آپس میں بہن بھائی ہیں. خاندانی شناخت ختم ہو گئی، پہچان ہی ختم ہو گئی. آپس میں تعلقات کس بنیاد پر ہوں گے کوئی پتہ ہی نہیں ہے. سب بن گئے کتے کتیا کی طرح، جس کتے کا جس کتی پر دل آ گیا فٹ پاتھ پہ ہی شروع ہو گیا. خاندانی شناخت بندے کو اپنی اوقات میں رکھتی ہے. اسی طرح مسلک کی شناخت کا خاتمہ بھی انتشار پیدا کرتا ہے. تو مسلک کی شناخت کا خاتمہ انتشار کیسے پیدا کرتا ہے وہ میں دو لفظوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. فروعی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، جیسے احناف، حنفی، شافعی، مالکی، اچھی بات ہے. لیکن یہ وہ شناخت نہیں ہے جس کی بنا پر میں اور آپ آپس میں لڑیں. حنفی، شافعی، مالکی، اہل حدیث یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. ٹھیک، یہ شناخت اس لیے قائم رکھی جاتی ہے تاکہ فقہی مسائل میں آسانی پیدا ہو. مثال کے طور پر ایک شخص کا خون بھی نکل کے بہہ پڑا اور ایک شخص نے عورت کو بھی مس کر دیا، چھو لیا، اس کا وضو ٹوٹ گیا. آپ سمجھ لیں اس پر اجماع ہے. امام ابو حنیفہ اس کے وضو ٹوٹنے کی وجہ یہ بیان فرمائیں گے کہ چونکہ اس کا خون نکل کے بہہ پڑا اس لیے وضو ٹوٹ گیا. امام شافعی کہیں گے نہیں، خون نکل کے بہہ پڑا اس وجہ سے وضو نہیں ٹوٹا ہے، لیکن اس نے عورت کو چھو لی اس لیے اس کا وضو ٹوٹا ہے. لیکن دونوں امام متفق ہے کہ وضو ٹوٹ چکا ہے، ریزن ڈیفرنٹ ہے. اب ایک شخص حنفی ہو تو اپنے حنفی فقہ پہ عمل کرے گا، شافعی ہو تو شافعی فقہ پہ عمل کرے گا، تلفیق سے بچے گا. تلفیق کہتے ہیں کہ دو اقوال کو، ایک سے زائد اقوال کو اس طرح جمع کر لینا اور ایک ایسی نئی بات پیدا کر لینا جو کسی مجتہد نے کہی نہ ہو، اس سے خود ہی ایجاد کر لی اور خود وہ مجتہد ہے ہی نہیں، ایک عامی بندہ ہے، ایک عامی بندہ ہے. اس کا خون بھی نکل گیا، بہہ پڑا، اس نے عورت کو بھی چھو لیا،
اور وہ اجتہاد کا مالک ہی نہیں ہے بلکہ وہ عالم ہی نہیں ہے، لیکن وہ ایک دلیل امام ابو حنیفہ سے پکڑتا ہے اور ایک دلیل امام شافعی سے پکڑتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل پکڑتے ہوئے کہتا ہے کہ خون نکلا میں نے عورت کو چھوا ہے، میرا وضو نہیں ٹوٹا۔ امام شافعی کی دلیل پکڑتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا خون نکلا، میرا وضو نہیں ٹوٹا، جبکہ اس کا وضو ٹوٹنا امت کے اندر اتفاقی ہے۔ کم سے کم امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے درمیان تو اتفاقی ہو گیا، لیکن اس نے اپنا مسلک ایجاد کر دی، ایک بات وہاں سے لے لی، ایک بات وہاں سے لے لی۔ اس کو علمی زبان میں تلفیق کہتے ہیں، تا لام فا یا قاف، تلفیق۔ اتنی بات یاد رکھیں۔ تو مسلکی شناخت بھی ضروری ہوتی ہے، اور آج کل کے حوالے سے مسلکی شناخت آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑے کٹر قسم کے بریلوی ہوتے ہیں، وہابیوں کو کافر سے کم نہیں کہتے، اور بیوی کو 3 طلاقیں دے کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اب حلالے کی نوبت آتی ہے، یا چھپ چھپ کے حلالے کرواتے ہیں اور اپنے اوپر لعنت برساتے ہیں، یا اہل حدیثوں کے پاس چلے جاتے ہیں، 3 نہیں ہوئی 1 ہوئی۔ یہ بالکل غلط ہے، دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں باتیں حرف غلط سے بڑھ کر غلط ہے۔ کنڈیشنل حلالہ بھی غلط ہے، شرعی حلالہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اور 3 ہی ہوئی ہیں لیکن وہ اہل حدیث کے پاس پہنچ کے 3 1 کروا لیتے، یہ بھی غلط ہے۔ تو مسلکی شناخت اس لیے ضرورت ہوتی ہے بندہ ٹریک پہ رہے، خواہش نفسانی کا شکار نہ ہو۔ اگر وہ حنفی ہے تو تمام فقہی مسائل میں حنفی رہے تاکہ نفسانی خواہش درمیان میں نہ آئے۔ اگر وہ شافعی ہے تمام اپنے فقہی مسائل میں شافعی رہے تاکہ خواہش نفسانی کا شکار نہ ہو۔ یہ بات ایک درمیان میں تردن للباب جملہ معترضہ کے طور پر آ گئی، چونکہ خاندانی شناخت کا مسئلہ تھا۔ تو الناس و معادن سے پتہ چلتا ہے، الناس و معادن خاندانی شناخت ہے، اور اسلام خاندانی شناخت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اور اسلام جو شناخت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، چاہے وہ عمل صالح کی بنیاد پر تقوی کی شناخت ہو، چاہے خاندانی حسب نسب کی شناخت ہو، چاہے انسانی صلاحیتوں، استعدادوں اور خصلتوں کی شناخت ہو، جن کا مرکز افراد، خاندان، نسل اور قبائل ہیں۔ اور یہ حدیث کے 3 الفاظ سے واضح ہیں جو میں پہلے حدیث بیان کر چکا ہوں، اتقاہم یوسف نبی اللہ معادن العرب، ٹھیک ہے۔ اتقاہم اکرمہم اتقاہم، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے، عمدہ ترین، جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی، جس کے اندر پرہیزگاری ہے۔ تو پرہیزگاری کی بنیاد پر شناخت یہ بھی برقرار ہو گئی۔ اور یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ٹھیک، ابن یوسف نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن خلیل اللہ، خاندانی حسب نسب بھی آ گیا۔ اور معادن العرب سے خاندانی جو خوبیاں ہوتی ہیں، خاندانی خوبیوں کے بنا پر جو شناخت ہوتی ہے وہ بھی ثابت ہو گئی۔ تو اسلام دراصل شناخت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج اسلام کے مزاج کے برعکس شناخت کا مسئلہ درپیش ہے۔ خاندان کو توڑا جا رہا ہے پدر شاہی کا تانا دے کر، کہ یہاں باپ بڑا بن کے بیٹھتا ہے ڈکٹیٹر بن کے، نہیں، پدر شاہی نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ باپ کی نفی کر کے خاندانی نظام کو توڑا جا رہا ہے، فرد خاندان سے جدا ہو رہا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تجارت کی ہوس ہے۔ جو تجارتی کمپنیاں، انہوں نے ایک ایک فرد کو ایک ایک یونٹ بنا لیا ہے، کہ اسی ایک فرد کے لیے فریج بھی ضروری ہے، پنکھا بھی ضروری ہے، ایگزاسٹ بھی ضروری ہے، اے سی بھی ضروری ہے، ایئر کولر بھی ضروری ہے، کرسی بھی ضروری ہے، بیڈ بھی ضروری ہے، زندگی کے تمام لوازمات ضروری ہیں ایک ایک فرد کے لیے، تاکہ چیز زیادہ بکے۔ وہی ایک فرد خاندان کے اندر ہو تو 10 افراد کے لیے ایک فریج کافی ہو جائے گا، 10 افراد کے لیے، 5 افراد کے لیے ایک پنکھا کافی ہو جائے گا، 10 افراد کے لیے ایک اے سی کافی ہو جائے گا۔ تو تجارت کی ہوس کی وجہ سے فرد کو جو ایک یونٹ سمجھ لیا گیا ہے نا، اس نے فرد کو خاندان سے جدا کر دی۔ اس کی بہت بڑی وجہ ہے فرد کے خاندان سے جدا ہونے کی، شناخت کے خاتمے کی۔ دوسری وجہ زنا، بدکاری اور بے حیائی ہے۔ زنا، بدکاری، بے حیائی اتنی پھیل گئی، باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری وجہ بے مروتی، چڑھتے سورج کی پجاری ہے۔ چوتھی وجہ سہولتوں کی کثرت ہے، اللہ اکبر، اور ان سہولتوں کو خریدنے کے لیے دولت میسر ہے، نقد ادھار کے معاملات ہیں۔ پہلے سہولتیں کم ہوتی تھیں، اور سہولتیں کم ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، خاندان کے افراد ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے۔
اب سہولتیں زیادہ ہیں تو خاندان کے افراد ایک دوسرے سے تعاون نہیں کر رہے بلکہ سہولتیں پیسوں سے خریدی جا رہی ہیں. اس سے بھی فرد معاشرے سے الگ ہو رہا ہے, خاندان ٹوٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگلی کہ قانون سازی ہو رہی ہے, ماں کا نام ہے, فرسٹ نیم ہے, سیکنڈ نیم ہے, نک نیم ہے, مدر نیم ہے. باپ کہاں بڑھ گیا پتہ ہی نہیں ہے, باپ کا نام ضروری نہیں ہے, خاندان ٹوٹ رہا ہے. اور ایک بہت بڑی وجہ انسان کو بے حس مشین بنا دیا گیا ہے جس کا کام بس اشرفیوں کی تھیلی بھرتے جانا اور اس کا کوئی کام نہیں ہے. اور اس کام میں عورت پہ سب سے زیادہ ظلم ہوا, وہ بھی آزادی کے نام سے. عورت کو استعمال کیا گیا, عورت کو ٹیشو پیپر بنایا گیا, عورت کو ٹول بنایا گیا, جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. عورت کے ذریعے چیزیں بیچی جا رہی ہیں اور عورت ٹیشو پیپر بن رہی ہے. عورت اپنے گھر میں کام کرتی ہے تو کہتی ہے میں نوکر ہوں, یہ میرا کام ہے. وہی عورت باہر جا کے لوگوں کے جوتوں کی پالش بھی کرتی ہے اور اس کو اندر اس کو اپنے حقوق نظر آ رہے ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جبکہ اسلام خاندان کی شناخت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ فرد اپنے خاندان سے جڑا رہے. اور جبکہ مغربی شیطان جو ہے وہ ہر فرد کو ایک الگ یونٹ قرار دے کے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہا ہے, اور اسلام خاندانی شناخت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے. انشاءاللہ ہماری بات جاری ہے, بات ہوتی رہے گی آپ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا